بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں پارٹ حاضر ہے فضائل اعمال بمقابلہ اہل حدیث۔ آئیے سب سے پہلے شیخ توصیف الرحمن صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اعتراض سنتے ہیں۔ ابھی بتایا نہیں کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی، ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا۔ جیسا کہ دوستو آپ نے فضائل اعمال پر اعتراض سنا، آئیے ہم انہی کے بزرگ سے پیش کرتے ہیں کہ ان کے بزرگ بھی دل کا حال معلوم کر لیتے ہیں، دل کا حال جان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشف کی حقیقت اور کشف میں جتنے بھی اشکالات ہیں ان کے جوابات بھی ہم انہی کے گھر سے پیش کریں گے۔ اہل حدیث کے مجدد اور مجتہد نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے کتاب لکھی ہے لسان العرفان، صفحہ نمبر 4 اور 5 پر کشف کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ویسے تھوڑا اردو تو مشکل ہے لیکن اہل علم کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ لکھتے ہیں جس شخص کو کشف کسی شے کا اگرچہ ذرا سی شے ہو بطریق الہام اور وقوع فی القلب اس طرح پر ہو کہ اسے معلوم بھی نہ ہو تو وہ شخص عارف صحت طریق ہو جاتا ہے، اور جس نے کبھی اپنے نفس سے اس امر کو نہ پایا تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لائے، کیونکہ درجہ معرفت کا اس کے دل میں نہایت کمیاب ہے۔ شرع و تجارب و حکایات اس پر شاہد ہیں، یعنی شریعت، تجربہ اور حکایات اس پر دلیل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت موت کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، یعنی انتقال کے وقت، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حاملہ تھی اور ولادت سے پہلے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اثناء خطبہ میں کہا تھا یا ساریہ الجبل الجبل، یہ اس لیے کہ ان کو اشراف عدو کا ہو گیا تھا، یعنی دشمن نگرانی کر رہا ہے، کشف ہو گیا تھا۔ اس پر دشمن سے تحذیر فرمائی، یعنی تنبیہ فرمائی، بتا دیا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے کشف کے ذریعے سے۔ پھر ان کی آواز کا پہنچ جانا من جملہ کرامات عظیمہ کے تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، راہ میں ایک عورت پر میری نظر پڑی، میں نے قدرے اس کے محاسن میں تأمل کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کوئی شخص میرے پاس آتا ہے، اس کی آنکھوں میں اثر زنا کا ظاہر ہوتا ہے، کیا نہیں جانتا کہ آنکھ کا زنا نظر ہے؟ چاہیے کہ توبہ کرے ورنہ میں اس کو تعزیر دوں گا۔ میں نے کہا کیا بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ پھر وہی آئی؟ کہا نہیں بلکہ بصیرت و برہان و فراست صادقہ ہے۔ دیکھیے نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کچھ حکایتیں بیان کر رہے ہیں جس میں ایک بزرگ کا دوسرے بزرگ کے دل کا حال بغیر بتائے پتہ چل جاتا ہے۔ لکھتے ہیں ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مسجد حرام میں گیا، ایک فقیر کو دیکھا، 2 ستی پہنے تھا، میں نے اپنے جی میں کہا، یعنی دل میں کہہ رہے ہیں یہ اور اس کے سے آدمی بوجھ ہے لوگوں پر۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، ترجمہ اب دیکھیے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے رہو۔ میں نے چپکے سے اب دل میں استغفار کی ہے، یہ بھی ان کو پتہ چل جا رہا ہے بزرگ کو۔ اس نے پکار کر کہا، جس کا ترجمہ ہے قرآن کی آیت کا، خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر وہ شخص غائب ہو گیا، میں نے اس کو نہ دیکھا۔ اب دیکھیے یہاں پر بزرگ کو ان بزرگ کے دل کا حال پتہ چل جا رہا ہے۔ اگلی حکایت، زکریا بن داؤد کہتے ہیں ابو العباس بن مسروق ابو الفضل ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، وہ بیمار تھے اور صاحب عیال کوئی سبب ان کی معیشت کا معلوم نہ تھا۔ جب میں ان کے پاس سے اٹھا میں نے اپنے جی میں کہا، یعنی دل میں کہہ رہے ہیں یہ آدمی کہاں سے کھاتا ہے۔ اب دیکھیے ان بزرگ کو بھی دل کا حال پتہ چل گیا، چلا کر کہہ رہے ہیں اے ابا عباس، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دنیاوی خیال کو
دل سے نکال دو. اب دیکھیں دل کی بات پتہ چل جا رہی ہے. تیسری حکایت، حمزہ بن عبداللہ علوی نے کہا میں پاس ابو الخیر تینانی رحمۃ اللہ علیہ کے گیا اور دل میں ارادہ باندھا، دل میں ہے کہ فقط سلام کروں گا اور ان کے گھر میں کچھ نہ کھاؤں گا. جب ان کے پاس سے باہر نکلا ناگہاں طبق طعام لے کر پیچھے سے آئے. کون؟ حمزہ بن عبداللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ کھانا لے کر آ گئے اور کہا اے جوان، اس دم تو اپنے ارادے سے باہر ہو گیا، یعنی اب تو گھر سے باہر نکل آیا ہے، دل کی بات پتہ چل جا رہی ہے، اب تو کھا لے، یعنی اب کھانا کھا لے. دیکھیں یہاں پہ بھی دل کی بات پتہ چل گئی. دیکھیں ہمیں ان حکایت پر کوئی اعتراض نہیں، اس کا تعلق کشف سے ہے اور کشف اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے. لیکن غیر مقلدین ہماری دشمنی میں، فضائل اعمال کی دشمنی میں ان کشف کو علم غیب ثابت کرنے پہ تلے رہتے ہیں. آئیے اب ان اشکالات کے جوابات ہم انہی کے گھر سے پیش کرتے ہیں. نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے کشف کی بڑی شاندار بحث کی ہے، سنیں. لکھتے ہیں، تھوڑا ٹف اردو ہے لیکن پڑھتا ہوں میں. حکایات تفرس مشائخ، یعنی تفرس مشائخ یعنی ظاہری نظر سے باطن کا حال معلوم کر لینا. سماع صوت حاطف یعنی غیبی آواز سنائی دینا. فنون کرامات کے خارج از حصر ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں. ان حکایت کا کچھ نفع نہیں ہے جب تک کہ خود مشاہدہ اس کا اپنے نفس نہ کرے. جو اصل کا منکر ہے وہ تفصیل کا بھی منکر ہے، لیکن وہ دلیل قاطع جس کے انکار پر کسی کو قدرت نہ ہو. دو امر ہیں، ایک رویائے صادقہ یعنی سچا خواب جس سے انکشاف غائب کا ہوتا ہے، اور جبکہ یہ امر خواب میں جائز ٹھہرا تو بیداری میں بھی محال نہ ہوگا، کیونکہ سونے اور جاگنے میں فقط رکود حواس یعنی حواس سکون میں رہتے ہیں، اور عدم اشتغال یعنی جتنے بھی حواس خمسہ ہیں ان کا اشتغال نہیں رہتا. کیا لکھتے ہیں؟ اور جبکہ یہ امر خواب میں جائز ٹھہرا تو بیداری میں بھی محال نہ ہوگا، کیونکہ سونے اور جاگنے میں فقط رکود حواس یعنی حواس اس وقت سکون میں رہتے ہیں اور وہ عدم اشتغال میں رہتے ہیں، یعنی ان کی مشغولیت نہیں رہتی. تو کہتے اور عدم اشتغال حواس کا محسوسات سے ہے. سو بہت سے بیدار ایسے غائص ہیں، یعنی غائص ان ڈوبے ہوئے ہیں کہ بسبب اشتغال بالنفس کے نہ کچھ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. دوسرا امر خبر دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے امور مستقبلہ کے بارے میں، یعنی آگے آنے والی خبروں کے بارے میں. چنانچہ قرآن اس پر مشتمل ہے، یعنی قرآن اس پر شاہد ہے. سو جب یہ بات واسطے نبی کے جائز ہے تو واسطے ولی کے بھی بطور کرامات کے جائز ہو سکتی ہے. جو کوئی انبیاء پر ایمان لائے گا وہ خواب صحیح کی تصدیق کرے گا. اس کو ضرور ہے کہ وہ اس امر کا بھی اقرار کرے کہ دل کے دو دروازے ہیں، ایک طرف باہر کے جس کو حواس کہتے ہیں، دوسرا طرف ملکوت کے اندر دل کے وہ دروازہ الہام و نفس فی الرعو کا ہے. دوسرا طرف ملکوت کے اندر دل کے وہ دروازہ الہام و نفس فی الرعو کا ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 14 پر لکھتے ہیں، وہ چیز دل میں بندہ کے بغیر حیلہ، بغیر تعلم و اجتہاد کے پڑتی ہے، اگر بندہ نے نہ جانا کہ وہ چیز کیوں کر آئی اور کدھر سے آئی ہے تو اس کا نام الہام و نفس فی الرعو ہوتا ہے. اور اگر سبب اس کی آمد کا جان لیا اور جس فرشتے نے وہ چیز اس کے دل میں ڈالی ہے اس کو دیکھ لیا تو اس کا نام وحی ہوتا ہے. یہ وحی مختص ہے 7 انبیاء کے، جس طرح کہ الہام مختص ہے 7 اولیاء و اصفیاء کے. اسی طرح صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں، اسی طرح جب ہوا لطف خدا کی چلتی ہے تو دل کی آنکھ سے پردہ اٹھا دیتی ہے. کبھی خواب میں علم امر آئندہ کا معلوم ہو جاتا ہے اور کبھی بیداری میں کہ پردہ غیب کے پیچھے سے
مثل برق خاطف کے کوئی شے دل میں چمک جاتی ہے اور پورا حجاب تو جب ہی اٹھے گا کہ موت آئے گی، اس وقت کشف غطا بخوبی ہو جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں غرض کی الہام اکتساب سے نفس علم جدا نہیں ہے مگر فقط جہت زوال حجاب سے، کیونکہ یہ کچھ بندہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح وحی و الہام میں فقط یہ تفرقہ ہے کہ وحی میں مشاہدہ فرشتے کو ہوتا ہے اور الہام میں نہیں ہوتا۔ دیکھا دوستو، اہل حدیث کے مجدد اور مجتہد نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب نے آگے بھی بڑی اچھی بحثیں کر رکھی ہیں۔ میں نے مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جس سے آپ کشف تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا تھا، الزام ہمیں دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔